بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان رواہ البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن معانی اور مفہوم کے اعتبار سے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں جوامع الکلم میں سے ہے۔ حیا کہتے ہیں، لغوی معنی تو اس کا آپ اردو میں شرم کہہ سکتے ہیں۔ مراد اس سے انسان کی باطن کی وہ خوبی جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باپردہ نیک خواتین سے زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت او کما قال، فرمایا کہ جب تمہارے اندر شرم و حیا نہ رہے تو تم جو مرضی پھر کرتے پھرو۔ پیغام یہ ہے اس میں کہ جب انسان کے اندر کسی معاملے میں شرم و حیا ہوتی ہے تو وہ اس برائی سے رکا رہتا ہے۔ فی زمانہ بھی اگر ہم دیکھیں، جب کوئی ہم گناہ یا کوئی برا کام پہلی مرتبہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں جھجک محسوس ہوتی ہے، دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے، اپنا نفس انسان کو ملامت کرتا ہے۔ لیکن جب وہ گناہ بار بار کرتا ہے اور کرتے کرتے وہ شرم اور جھجک جسے ہم کہتے ہیں، وہ جھجک جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ گناہ کرتے ہوئے کچھ انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مسلمان بچوں اور بچیوں سے، بالخصوص ہمارے سکولوں، کالج اور یونیورسٹیوں میں حیا کو کھرچ کر کرید کر نکالا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ بعض سکولوں میں باقاعدہ ایسی کلاسیں ہوتی ہیں جس میں والدین کے ساتھ بچے کو اونچی آواز میں بولنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی سمجھدار آدمی سوال کر لے کہ اس کلاس کی کیا ضرورت پڑی، تو جواب ملتا ہے کہ بچے میں کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں تاکہ وہ بڑے کے ساتھ بھی بے جھجک ہو کر گفتگو کرے۔ تو کانفیڈنس کے نام پر بچے کو ماں باپ کا بے ادب بنایا جا رہا ہے۔ بعض جگہ باقاعدہ ناچ گانے کی، ڈانس کی، میوزک کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے مسلمان بچے اور بچیوں سے شرم و حیا کو نکالا جا رہا ہے، حالانکہ شرم و حیا آپ نے دیکھ لیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اور فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ان 70 شعبوں کی تفصیل نہیں بتائی، لیکن ساتھ اس میں سے ایک شعبے کو الگ طور پر ذکر فرمایا کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ظاہر ہے ان 70 کے اندر اس حصے کی کوئی اہمیت تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المرء مع من احب، نیچے بین سطور میں لکھا ہے فی الدنیا والآخرہ، کہ آدمی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو وہ پسند کرتا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، یعنی بدو دیہات سے، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے اعمال تو آپ جیسے نہیں ہیں،
اور آپ کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں. ہم اتنی لمبی لمبی نمازیں اور روزوں کا اہتمام تو نہیں کرتے، لیکن ایک بات ہے، ہمیں آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی کا حشر کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اسی طرح ایک موقع پر آپ نے ایک لشکر روانہ فرمایا. وہ جب لشکر واپس آیا تو انہوں نے اپنے امیر کی شکایت کی کہ یہ ہمیں نماز پڑھاتے تھے اور نماز پڑھاتے ہوئے ہر رکعت کے آخر میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ سورت پڑھا کرتے تھے. تو دوسری قرات بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، بھائی آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ دوسری قرات بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سورت بھی پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے. آپ نے فرمایا، تجھے اس کے ساتھ محبت ایک دن تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. معلوم ہوا کہ انسانوں سے محبت تو اپنی جگہ، اگر قرآن اور حدیث کے کسی حصے سے ہم محبت کرتے ہیں تو وہی ہماری نجات کے لیے، ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. آج ہم اس میں اپنے اس حدیث کے تناظر میں اگر اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ہم کس قسم کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل غیر مسلموں کو پسند کرتی ہے. غیر مسلم ہیروز کو، ان لوگوں کو اپنا ہیرو سمجھتی ہے، اور اپنے تہذیب و تمدن میں، اپنے لباس پوشاک میں، حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ اپنے ہیئر اسٹائل میں بھی وہ یورپی ممالک کو، غیر مسلموں کو فالو کرتی ہے. تو اس کے تناظر میں ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کن لوگوں سے محبت کر رہے ہیں فی الدنیا والآخرہ، اور ہمارا حشر کل قیامت کے دن بالخصوص کن لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا، الخمر جماع الاسم، شراب گناہ کو جمع کرنے والی ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ شراب ایسی خبیث اور ناپاک چیز ہے کہ جس کی لت کسی انسان کو پڑ جائے تو وہ پھر صرف ایک گناہ پر نہیں رہتا، بلکہ اس ایک گناہ کی وجہ سے اور بہت سے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور بھی بہت سے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے. مثال کے طور پر، جس انسان نے شراب پی ہوئی ہے تو شراب پینے کے بعد اسے اب ماں بہن کی، بیوی کی کوئی تمیز نہیں رہتی، اسے اول فول بکنے لگتا ہے، اسے بات کرنے کا اس کا اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے، اور چونکہ اب وہ ہوش میں نہیں ہے تو وہ کوئی بھی خطرناک کام وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور اسی طرح نشے کی حالت میں اس کی نماز بھی گئی، اس کا روزہ بھی گیا. اور ایسا شخص جو شرابی ہو وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ یا حج کرنے کے لیے اگر صاحب استطاعت ہے تو کیسے جائے گا؟ تو جب ایک انسان شراب پینے لگتا ہے تو شراب کی وجہ سے وہ بہت سے گناہوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، بہت سے گناہوں کا اس ایک گناہ کی وجہ سے ارتکاب کر لیتا ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، الخمر جماع الاسم. رواہ رزین، کہ شراب کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل مسکر فہو حرام. فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، صرف شراب نہیں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں تو صرف شراب کا تذکرہ ہے، قرآن اور حدیث میں
उस दौर में यही था। तो भाई आज जितनी भी जदीद चीजें आ रही हैं हमारे मुआशरे के अंदर, नए नए नशे के तरीके जारी हो रहे हैं, तो जो हुक्म शराब का है तमाम नशों का वही हुक्म है जुमाउल इस्म, और वो हराम भी हैं और तमाम गुनाहों का इंसान को मुर्तकिब भी बना देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और हम सब की बल्कि इन तमाम किस्म की बुराइयों से हिफाजत फरमाए।